اس قلعے میں ایسی کیا بات ہے کہ سکردو جانے والا ہر بندہ خرپوچو فورٹ میں جاتا ہے اور اس کو وزٹ کرتا ہے اور اس کی تاریخ کو پڑھتا ہے۔ لاہور سے سکردو بائک ٹور کا آج 8واں دن تھا۔ آج ہم نے جانا تھا خرپوچو فورٹ پر، یہ بالکل ہمارے ہوٹل کے پاس تھا۔ ہمیں تقریباً 10 منٹ لگے اور ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ بائکس اپنی پارک کر کے ہم اوپر چلے گئے۔ یہ قلعہ سکردو شہر کے بالکل قریب ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہاں سے پورے سکردو شہر اور اس کے ارد گرد کی وادیوں کا دلکش نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ قلعہ 15ویں صدی میں علی شیر خان انچن نے بنایا تھا۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ علاقے کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے اندر ایک سرنگ بھی بنائی گئی جس کو ہم نے ڈھونڈا لیکن وہ ہمیں ملی تو نہیں۔ اس سرنگ کو دریائے سندھ کی طرف نکالا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حملہ آور حملہ کریں تو سپاہی خوراک پانی حاصل کرنے کے لیے دریا کا رخ کر سکیں۔ آپ میں سے اگر کوئی بھی خرپوچو فورٹ جائے اس کو چاہیے کہ وہ شام سے پہلے ہو کر واپس آ جائے، نہیں تو آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ ہم کافی زیادہ لیٹ ہو چکے تھے اور شام ڈل گئی تھی۔ وہاں پر ٹکٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑی عمر کے بابا جی بیٹھے تھے۔ ان سے جا کر بتایا کہ ہم لاہور سے آئے اور ہمیں لازمی دیکھنے دیں۔ انہوں نے ہماری قدر کی اور ہمیں اندر جانے کی اجازت دی۔ 100 روپے ٹکٹ تھی ایک بندے کی۔ ہم نے 12 ٹکٹیں لی اور ہم اندر چلے گئے۔ اندر تو بہت زیادہ سنسان تھا، رات کا وقت تھا لیکن ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ ہم نے پورا قلعہ وزٹ کیا اور پھر قلعے کی چھت پر جا کر ہم نے پورے سکردو شہر کا نظارہ کیا۔ انتہائی خوبصورت منظر تھا۔ رات کا منظر تو انتہائی خوبصورت تھا کیونکہ ہر طرف لائٹیں جل رہی تھی اور واضح ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ڈراؤنا بھی لگ رہا تھا کیونکہ کھنڈرات تھا، ٹوٹے ہوئے مکان تھے اندر، اس لیے ہم نے جلدی اس کو وزٹ کیا اور اس کی تاریخ دیکھی۔ خرپوچو قلعے کا مطلب اوپر والا قلعہ ہے۔ اس قلعے کے اندر فوجی رہائشیں بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ رکھنے کی جگہیں بھی اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے خاص جگہیں بھی موجود ہیں۔ 1840 میں ڈوگرا فوج نے کشمیر سے آ کر اس قلعے پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور کئی دہائیوں تک اسے اپنی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا۔ مقامی لوگوں اور ڈوگروں کے درمیان اس قلعے پر کئی بار جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس قلعے کو تبت صغیر کا تاج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے سکردو شہر پر بادشاہ کی طرح حاوی نظر آتا ہے۔ آج بھی بہت دور سے لوگ یہاں پر اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ بھی سکردو شہر جائیں تو اس کو لازمی وزٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں۔